بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، پھر جہاں اسلام پہنچا وہاں مساجد بھی اپنے جامع تصور کے ساتھ وجود میں آتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زیادہ تر وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی گزرتا تھا۔ اس سے اسلام میں مسجد کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو اتوار کے اتوار عبادت والا گرجا اور نہ صرف یوم بست کو گریہ جاری کرنے والا معبد بننے دیا، بلکہ دن اور رات کے فرق کو ختم کرتے ہوئے ہر پل نہ صرف فرض نمازوں، سنتوں، نوافل، اعتکاف اور قیام و سجود کے لیے پسند فرمایا، بلکہ مسجد میں وہ تمام اہم امور باہمی مشاورت کے ساتھ طے فرمائے جن کے لیے آج پارلیمنٹ اور بلند ایوان ہائے قانون تعمیر کیے جاتے ہیں۔ انسان نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے چاند پر قدم رکھا اور اب مریخ پر زندگی کی تلاش میں ہے۔ وہ دراصل اپنی ذات سے لاعلم ہے اور جانے انجانے میں اس اندھیرے کی طرف جا رہا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف راج تھا۔ مسجد اللہ کا گھر اور مسلمانوں کی پہچان کا وہ درخت ہے جس کی جڑ قرآن پاک و نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کسی بھی درخت کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے اس کو اس کی جڑ سے علیحدہ کرنا۔ آج ہمیں شیعہ، سنی اور دیوبندی مسجدیں تو ملتی ہیں، لیکن اللہ کی مسجد کہیں نظر نہیں آتی جس کا مقصد تمام مسلمانوں کو ایک چھت تلے جمع کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا اور بھائی چارے اور انسانیت کا درس دینا تھا۔ ان تمام حالات میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ ایک ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ایک کیوں نہیں ہیں؟ ایک مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار اور آپ کا مخالف بھی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جہنم کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، جبکہ ایک کافر کتنا ہی حسن اخلاق والا ہو مگر وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسلام وہ دین ہے جو عدل و مساوات کے ایک انقلابی پیغام کے ساتھ وجود میں آیا، جس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی ملتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کے لیے کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کے لیے کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کالے کو گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ اور اسی حدیث مبارک کا منظر پوری دنیا نے ہجرت مدینہ کے وقت بھی دیکھا اور ہر سال حج کے موقع پر بھی دیکھتی ہے، جب وہاں مسلمان رنگ و نسل اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اللہ کے حضور خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں۔ آج اسی امت نے نفرت کی دیوار سے نہ صرف خود کو ایک دوسرے سے جدا کر لیا ہے، بلکہ یہ دوریانہ دلوں میں ایسے پروان چڑھی کہ اس سے اللہ کے پاک گھر مسجد کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ اختلاف رائے ایک فطری اور طبعی عمل ہے اور کامل اتفاق رائے صرف دو صورتوں میں ممکن ہے: یا کوئی عقل مند شخص ہی نہ ہو یا تمام انسان مردہ ضمیر ہوں کہ غلط کو جانتے ہوئے بھی غلط نہ کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی انتظامی اور تجرباتی معاملات میں اختلاف کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے دور میں مسائل اور آیات و حدیث میں اختلاف ہوا۔ روز مرہ کے کام جیسے نماز اور روزہ کے فروعی جزئی امور پر بھی اختلافات ہوا، یہاں تک کہ حلال و حرام تک میں بھی اختلاف ہوا، مگر قابل تقلید بات یہ ہے کہ یہ اختلاف مخالفت میں نہ بدلا، نہ کسی شخص یا گروہ نے مخالفین کو دشمن کہا، بلکہ تمام ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اور فرقہ واریت سے دور رہنا چاہیے۔